میڈم آپ نے ہمیں ٹائم دے دیا. یہ آخری اجلاس ہے 5 سال اسمبلیوں کی مدت پورا ہونے پہ. جناب میڈم 3.5 سال سابقہ سی ایم جام کمال صاحب نے اپوزیشن کے ساتھ جو ناروا سلوک کے سارے ضابط صاحب آپ اس قرارداد سے متعلق بات کر رہے ہیں یا اوورال؟ میں قرارداد پہ میرا خیال ہے پہلے قرارداد پہ صرف بات کر لیں، اس کے بعد آپ کی تقریر بعد میں بھی ہو جائے گی. سب پہ آ رہا ہوں. ٹھیک ہے، تھینک یو. یک مشتب میں آ رہے ہیں جیسا اصغر ترین کہہ رہے ہیں میڈم. تو بہرحال جو بھی مذمت کریں بہت کم ہے. چلو پھر بعد میں سوا سال ہمارے سی ایم قدوس صاحب آ گئے، ہمارے کچھ منسٹر محسن خواجہ اسد بیٹھے ہیں. اس لوگوں نے ہمارے جتنے اپوزیشن کے ممبران تھے حلقوں میں الحمدللہ اس لوگوں نے 1 سال میں واقعی جتنا کام ہو سکے ہمارے بس میں الحمدللہ، چاہے بلوچستان ہو چاہے جس حلقوں میں، تو اللہ کا مہربانی، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو باقی میڈم یہ جو قرارداد ہمارے خواجہ اسد نے، ہمارے باقی دوستوں نے مشترکہ لایا تھا، ملک نصیر، ہمارے اپوزیشن لیڈر ملک سکندر صاحب نے، یہ سینسس کا مردم شماری بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وفاق نے ہمارے ساتھ پھر سے ظلم کرنا بلوچستان کے ساتھ شروع کیا ہوا ہے. بلوچستان کی آبادی کو 70 لاکھ کم کر کے وہاں پہ بیٹھ کے ایک کمرے پہ CCI کا بلوچستان کے جتنے ہمارے مردم شماری ہوئے ہیں، حالانکہ ہمارے کچھ دوستوں نے اعتراض بھی کیا میڈم کہ یہ پشتون کے کم کیے ہیں، بلوچوں کے زیادہ کیے ہیں. ہم یہی رو رہے ہیں کہ بلوچستان میں مردم شماری چاہے 2 کروڑ ہوئے چاہے 3 کروڑ ہوئے پھر بھی کم ہے. ہمارے دوست فاضل دوست ہمارے نصر اللہ زہرے نے کہا کہ یہ مردم شماری ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر 70 لاکھ کم کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ بلوچ بیلٹ ہو چاہے وہ پشتون بیلٹ ہو سندھی ہو، یہ سب کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں. ہم یہی چاہتے ہیں جناب میڈم کہ یہ مردم شماری یہ جو کٹ لگے ہیں، چاہے واشک ہو چاہے وہ پنجگور ہو چاہے وہ خاران ہو چاہے وہ پشین ہو چاہے قلعہ سیف اللہ ہو، یہ مردم شماری بلوچستان کے سب حلقوں سے یہ کٹ لگا ہے. آخر وجہ کیا ہے اس بلوچستان کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 70 یا 75 لاکھ کٹ کر کے اس لوگوں نے پنجاب کو خوش کیا. یہ جو مردم شماری جو اس لوگوں نے یہاں سے کٹ کر کے پنجاب کو اضافہ کیا. آپ مثال دیکھیں سندھ میں ہیم کیو ایم نے تھوڑا سا پیپلز پارٹی اور وفاق کو آنکھیں دکھا دیا، اس لوگوں کا مردم شماری بجائے کم کرنے کا اس لوگوں کو موقع بھی ملا اور اس لوگوں کا مردم شماری بڑھ بھی گیا جناب میڈم. اور اسی طرح سندھ پنجاب باقیوں کا مقرر ہو گیا، سوائے بدبخت جو صوبہ بلوچستان ہے اس کے ساتھ ظلم ہوتا جا رہا ہے، چاہے وہ گوادر کے حوالے پہ ہو چاہے سائندک کے حوالے پہ ہو چاہے ریکودک کے حوالے پہ ہو. ہر حوالے پہ دیکھا جائے وفاق قطعاً برداشت نہیں کر رہا ہے بلوچستان کو. پتہ نہیں کہ بلوچستان کو کیوں اس طرح نظر انداز کر رہے ہیں. بلوچستان کی قصور کیا ہے؟ بلوچستان کی 2 کروڑ 3 کروڑ عوام محب وطن ہے. یہ پاکستان کی اس لوگوں نے قربانی دیا ہوا ہے، اس سرزمین کے لیے قربانی دیا ہوا، اس کو یہ صلح دینا ناجائز ہے نا میڈم. ہم تمام ہمارے آل پارٹیز جتنے پارٹیز ہیں بلوچستان میں اپنے جمعیت علماء اسلام کی طرف سے اس کی مذمت کرتا ہوں. خدا را چاہے وہ ہر پارٹی ہے، BMP ہے چاہے وہ BMP عوامی ہے چاہے پشتونخوا ہے چاہے اور پارٹیز ہیں، سب اس کے خلاف اٹھیں، چاہے نواب ہے سردار ہے. یہ جو مردم شماری اس لوگوں نے کٹ کیا ہوا ہے بلوچستان کے ساتھ ناجائز کیا ہوا ہے. واشک کے جب میڈم واشک کے 6,50,000 آبادی تھا، اس لوگوں نے کٹ لگ کے 3 لاکھ پہ لایا. حالانکہ یہ ہمارے اساتذہ ہمارے ٹیچر وغیرہ پہاڑوں میں ریگستانوں میں کوچے ہر جگہوں میں موٹر سائیکلوں میں اپنے مددتاب پہ سب جگہوں میں جا کے فیئر اینڈ صاف اور شفاف مردم شماری کی، چاہے وہ آپ بلوچستان کی ہر جگہ میں ہو جائے. مگر یہ جو ظلم اس لوگوں نے کیا ہے وفاق کے، اور ہم وزیر اعلیٰ بلوچستان آ جائیں اس کے ساتھ بیٹھیں گے، باقاعدہ اس کے خلاف پریس کانفرنس کریں گے. اور یہ جو قرارداد لایا ہوا ہے اس کو ایسا
قرارداد کریں کہ پورا وفاق اس کو دیکھ لیں, یہ جو کٹ لگے ہیں اس کو واپس جا کے پورا کریں. جناب میڈم, گوادر میں جتنے ہمارے ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں وہ سارے پنجاب میں جا رہے ہیں, یونیورسٹی وغیرہ, اچھا ایئرپورٹ ہے. آخر یہ وجہ کیا ہے؟ ہمارے بلوچستان کی جتنے وسائل ہیں, جو بھی آمدنی یہاں رہے ہیں, یہ سارا پنجاب اور سندھ اور کہاں پہ جا رہے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ ظلم کیوں ہو رہا ہے میڈم؟ آخر اس بلوچستان اور اس عوام, یہ مظلوم عوام نے کیا گناہ کیا ہوا ہے؟ اس کو کیوں اس طرح سلوک کر رہے ہیں؟ اس کو حق چاہیے, یونیورسٹی چاہیے, ایئرپورٹ چاہیے, اس کے ڈیولپمنٹ کام چاہیے, سی پیک روڈ چاہیے. آخر یہ کہاں, یہ کیوں یہ کر رہا ہے؟ چاہے ہو پرائم منسٹر شہباز شریف کی شکل میں ہو, چاہے سابقہ جو جتنے پرائم منسٹر ہوئے ہیں گزرے ہوئے, عمران خان ہو یا مختلف پرائم منسٹر ہو پیپلز پارٹی کے, یہ سارا جو بھی آتا ہے پرائم منسٹر ہو بلوچستان کے ساتھ اس کے ناروا سلوک ہم بند کیا جائے. میڈم, مردم شماری پہ میں نے بات کی. میڈم آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان اسمبلی آج آخری سیشن ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں رب العالمین کا. اس سیٹ میں جو مجھے لا کے رب العالمین نے خود بٹھایا, عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. میرا ایمان ہے, میرا بھروسہ اللہ پاک پہ ہے کہ رب نے مجھے 2018 کے الیکشن میں لا ہے. آنے والے الیکشن ہو, جب عزت ذلت جب اللہ تعالیٰ کسی کو دے دے, اس کو کوئی اس کو چھین نہیں سکتا ہے. بہرحال واشک کے یہ کونے بلوچستان کے, چاہے ہم لوگ مشترکہ طور پہ ہم لوگوں نے جیل بھی کاٹے بلوچستان کے لیے, خاص طور پر واشک مظلوموں کے خاطر, کہ ہمارے ساتھ 3.5 سال سابقہ سی ایم جام کمال نے جو ظلم کیا وہ انتہا نہیں ہے. اور باقی سال رہ گیا تھا, سال میں ہمارے سی ایم صاحب قدوس بزنجو صاحب نے جتنے ہمارے بس اس کے مطابق چلا, الحمدللہ. منسٹروں کے علاوہ سی ایم صاحب نے جو کام کیے ہیں ڈسٹرکٹ واشک کے حوالے پہ, چاہے نوکری کے حوالے پہ ہو, چاہے ڈیولپمنٹ کے حوالے پہ ہو, چاہے جو بھی ہو جائے, الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے. اور باقی جناب میڈم صاحب, اسی قرارداد کو خدا را جو بھی ہے اس فورم میں سب اٹھ کے اس کی بات کریں کہ یہ وفاق نے جو سی سی آئی پہ بیٹھا تھا, میں پرائم منسٹر شہباز شریف اس کے اور جیسا ہمارے واجہ اسد نے کہا کہ پنجاب اور کے پی کے یہ کون سے آئین کے مطابق نگران کے وزیر اعلیٰ تھے, وہ بالکل ہو نہیں سکتے ہیں کہ وہ اس میں بیٹھے سی سی آئی اور بلوچستان کو کٹ لگا دیں. اس میں خالی 2 سی ایم تھے, ایک سندھ کا تھا, ایک بلوچستان کا تھا. اور بلوچستان کا ہمارے سی ایم قدوس صاحب سے خدا رہا ہے اس کو واپس کیا جائے. اس بلوچستان کے ساتھ جو ظلم پھیلے ہوا ہے اس کو بند کیا جائے, اور جس نے کیا ہوا ہے, جس کا ہاتھ اس میں ہے, اس کو باقاعدہ پتہ چلے کہ یہ کس نے اس کے ساتھ, یہ بلوچستان کے ساتھ یہ اس طرح کر رہے ہیں. میں آخر میں اپنا بات میڈم ختم کرنا چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جناب قادر نائل صاحب.